خدا کے اس دن کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں عطا کیا ہے. خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ہوتی ہے. آمین. خداوند ہر روز ہماری زندگی کے اندر معجزہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے. آمین. آج جو خدا کا کلام ہے نا ہمارے لیے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، کیونکہ کلام تو ہر روز خوبصورت ہوتا ہے. اور آج کا جو خوبصورت کلام ہمارے لیے ہے اس کا ٹاپک ہے میں اپنے دل کے تمام بوجھ تیرے سپرد کرتا ہوں. آمین. میں اپنے دل کے تمام بوجھ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ خدا کے. آمین. ہم اپنے بوجھ کس کے سپرد کریں گے؟ خدا کے. لیکن اس سے پہلے کچھ چند ایک باتیں ہیں. مکاشفہ کی کتاب اس کا اگر آپ 22واں چیپٹر آخری جو باب ہے وہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے. آمین. اور پھر اس کے بعد لکھا گیا جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. اگلی جو بات ہے وہ ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں الفا اور اومیگا ہوں، اول اور آخر، ابتدا و انتہا ہوں. مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا. مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے. میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. اگلی جو بات ہے اس میں لکھا گیا میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں. اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا اور اگر اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں کچھ نکال ڈالے تو خداوند اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا. جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں. آمین. اے خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے. آمین. ہلیلویا. اس کتاب کی باتوں کی نبوت جو ہے ہم نے چھپانی نہیں. آمین. آج کا جو ٹاپک ہے ہم اس کی طرف چلیں گے کیونکہ یہ جو باتیں مکاشفہ کی کتاب میں لکھی ہیں یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر کنفرم ہیں. ان باتوں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے. اور اگر ہم ان باتوں پہ غور نہیں کرتے، مکاشفہ کی کتاب بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اسٹڈی نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں سانو ڈر لگ رہا سی کتاب پڑھیے. مکاشفہ کی کتاب اصل میں ایکچوئل بات مکاشفہ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سچائی کا کلام ہے. تو سچائی سارے کو ہضم نہیں ہوتی. یہ گل ہے نا. اس لیے اسی ڈرنے ہیں کہ سانو سچی گل سننی پوے گی، سانو پڑھنی پوے گی. سچی جو کتاب ہے، سچی جو بات ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. اس میں بڑا کلیئر لکھا ہے جادوگر، کتے، حرام کار، ہر طرح کی جھوٹی بات کو گھڑنے سننے والا
جڑے کہندے اسی چرچ آواਂਗੇ تے نہیں آندے تے دا مطلب کی ہے؟ تے جڑے وقت تے نہیں آندے دا مطلب کی ہے؟ چرچ تو سب کے لیے ایک ہی ٹائم ہے، یکساں ہے. یعنی کہ یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. پاویں تے پادری عاشق ہے تے پاویں دی فیملی ہے تے پاویں دے بچے نے تے پاویں کوئی بھی ہے، یعنی کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. تے پاویں تے کوئی بشپ ہے تے پاویں کوئی بڑا پادری ہے، جڑا بھی ہے خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. یہ کنفرم بات ہے. اپنی زندگی پہ غور کرنا سیکھیں اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے خدا کی طرف لائیں. نہیں تو بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے جو آفتیں اس میں لکھی ہیں وہ بھی آپ پر نازل ہوں گی. اس کے اندر آفتیں لکھی ہیں اور آفتیں بھی اگر میں گناؤں گا تو شاید آپ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے. لیکن خدا کا فضل ہے وہ ہمیں ہر آفت سے بچاتا ہے. تیرے پاؤں کو پتھر سے تیز نہ لگے گی کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. خدا ہمارے ساتھ ہے اس لیے وہ ہمیں بچاتا ہے. آئیے خدا کے کلام مقدس میں سنیں گے. جی میرے ساتھ نکالیے گا ذرا امثال کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 26 آیت. امثال 3 باب 26 آیت. جس نے نکالے گے آمین. جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. سب کے آمین. سب لوگ پیار سے تشریف رکھیں. کلام میں کیا لکھا گیا ہے؟ لکھا ہے کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا. ہاں جی ہلیلویا. خداوند کتنا سہارا ہے؟ سارے کا. خداوند تیرا سہارا ہے. خداوند ہر انسان کا سہارا ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، لاچار ہے، پرابلم میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے. خداوند ان سب کا سہارا ہے. کلام میں یہ بات لکھی گئی خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا. خداوند ساڈے پیراں نوں پھسل تو بچانا چاہتا ہے. آمین. چور چوری کرنے جاتا ہے نا جب، تو اس کے دل میں یہ ضرور آتا ہے کہ اگر تو چوری کرے گا تو کہیں تو پھنس نہ جائے، تو چوری کرے گا کہیں تو پکڑا نہ جائے، تو چوری کرے گا اور خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ وہ تجھے نہ پھنسنے دے. خدا چاہتا ہے تو محفوظ رہے. خدا چاہتا ہے کہ تو ہر طرح کی بدی برائی سے بچ جائے. خدا ہمیں پھنسنے دینا نہیں چاہتا. خدا ہمیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے. خدا تیری راہ کی حفاظت کرتا ہے. خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے تیرا گزر ہو، خدا تجھے ان سے بھی محفوظ رکھے گا. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ تیرا سہارا بنے اور تجھے ہر طرح کی مصیبت سے بچائے تاکہ تو کسی مصیبت میں پھنس نہ جائے. اگر مصیبت میں پھنستے ہیں تو یہ ہماری اپنی ہی غلطیاں ہیں، یہ ہماری اپنی ہی خطائیں ہیں، ہماری اپنی ہی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں، قرضے کی لعنت میں، پرابلمز میں پھنس جاتے ہیں اور یہ ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں. ہلیلویا. خدا تو نہیں چاہتا کہ آپ پھنسیں. کلام مقدس میں یہ لکھا گیا ہے خدا تجھے پھنسنے سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے. آمین. خدا تجھے ہر برائی سے بچانا چاہتا ہے. خدا تیری حفاظت کرتا ہے. تو مت ڈر، تو مت ڈر، تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں. ہلیلویا. یسایا کی کتاب اس کا 41 واقعہ نکالیے گا. 10ویں آیت پڑھ دیجیے گا. تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. یہ بات خدا کی ہے اور خدا جو بات کہتا ہے وہ پرفیکٹ کہتا ہے. خدا جو بات کرتا ہے اس میں صداقت ہے. خدا جو بات کرتا ہے اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے.
کیونکہ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے. جی آگے پڑھیے گا. ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. ہراساں نہ ہو، پریشان نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. ہلیلویا. جی میں تجھے کیا کروں گا؟ زور بخشوں گا. تے زور کدی طرف آندا ہے؟ خدا دی طرفوں. تے جے خدا دی طرفوں زور نہ ہوئے تے اسی پھسدے ہی جانے ہیں، اسی مصیبت چ رہنے ہیں. تے خدا سانو زور دیتا ہے تے اسی ہر مشکل دا سامنا کرتے ہیں. آمین. جی میں یقیناً تیری مدد کروں گا. کہتا ہے میں تیری مدد کراں گا. ہلیلویا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. تے کتنی مدد کرے گا؟ پادری عاشق دی؟ صرف پادری عاشق ہی کرے گا؟ نہیں، بلکہ اس نے کہا جو کوئی اس پر ایمان رکھے گا خدا اس کی مدد کرے گا. تو جڑے گھر ستے ہوندے نے انہاں دی مدد کرے گا. جڑے دور نے خدا کو انہاں دی مدد کرے گا. خدا کتنا دی مدد کرے گا؟ جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کے گھر میں آتے ہیں، جو اس کے نام کو عزت اور چلا دیتے ہیں، خدا ان کی مدد کرے گا. خدا ان کو پھنسنے نہیں دے گا. خدا ان کی حفاظت کرے گا. خدا بچانا چاہتا ہے. خدا موت کی وادیوں سے بچانا چاہتا ہے. جی میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. ہلیلویا. کہنا ہے میں اپنے سچے ہاتھ دی نال صداقت والے ہاتھوں کی کرے گا، تینوں سنبھالاں گا. سنبھالنے والا خدا ہی ہے. ہمارے کو سنبھال سکتے ہیں؟ کوئی نہیں سنبھالتا. جب ضرورتوں میں نا کیا چیز دی، پیسوں دی یا کوئی اور ضرورت ہو تو ہم رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، تو کیا ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. لیکن جب آپ خدا کے قدموں میں آتے ہیں، جب آپ خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، تو خدا آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. اس بات میں صداقت ہے، اس بات میں سچائی ہے، کیونکہ خدا آپ کی ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو، ہر بیماری کو، انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، خدا ہر چیز کو جانتا ہے. ہلیلویا. خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ. تو جے اسی خدا دے قدماں چ آواں گے تو برکت ملے گی. تو جیسے اپنے کام نوں ہی پریورٹی دیندے جائیے، اسی اپنے ہی کاماں نوں اہمیت دیئے، کہ کی خدا ساڈی سنے گا؟ خدا نہیں سنتا. خدا اس وقت سنتا ہے جب آپ پورے دل سے خدا کے قدموں میں آتے ہیں. جی ذرا اگلی 33 کی کتاب نکالے گا، اس کا پہلا باب 15 پڑھ لیجیے. پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں. پاک لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جڑیاں ساریاں چیزاں نے ساریاں پاک. آمین. یہ پاک لوگوں کی گل ہو رہی ہے جڑے عبادت کرتے ہیں خدا کی، جڑے خدا کے قدماں چ آتے ہیں. تو جڑے قدماں چ نہیں آتے انہاں لے کی ہے؟ جی پڑھیے گا. مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ پاک نہیں ہے. جڑے لوگ بے ایمان نے، جڑے لوگ خدا تو دور نے، جڑے خدا دی گلاں تے عمل نہیں کرتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے، دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو تو برکت دی ہے، لیکن ابلیس نے کیا کیا ہے؟ ان کے دلوں پر، آنکھوں پر چربی چڑھا دی ہے. یہ سنتے ہوئے نہیں سنتے، دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور یہ خدا کے حضور سے دور رہتے ہیں. حالانکہ وقت بھی بڑا ہی ہوتا ہے، ٹائم بھی بہت پیا ہوتا ہے، پر اسی اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. بہانے ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ میرے گھر میں ہیں، کیونکہ خدا نے ہر انسان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے.
اور جس لیے خدا نہیں چاہتا کہ انسان ہلاکت میں جائے، خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں، اور گناہ آلودہ بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی حق نہیں ہے۔ جی آگے بڑھیے گا۔ بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ انہوں کی عقل بھی جڑی ہے وہ بھی کی ہے گناہ آلودہ ہے، تے انہوں دے دل بھی جڑے نے وہ بھی گناہ آلودہ نے، دونوں چیزیں گناہ آلودہ نے۔ عقل کی کرتی ہے وہ کہندی چھڈ بنا کی جانا چرچ، تے دل دے وچ پہلے ہی جو ہے یہ باتیں تیار ہوتی ہیں، ہاں چھڈ چل جا کے کی کرنا ہے، اوتھے جا کے پادری نے گلیں سنیاں نے، اوتھے جا کے پادری نے تو یہ کچھ ہی کہنا ہے کہ تسی چرچ کیوں نہیں آتے، تسی چندے کیوں نہیں دیندے، تسی اے کیوں نہیں کردے، تسی اے کچھ سننا ہے، اس لیے کی ہے کہ تسی ایک کیا ہے، کلام میں لکھا گیا یہ سب کیا ہے، گناہ آلودہ ہے۔ یہ باتیں گناہ آلودہ ہیں جب ہم سوچتے ہیں، کیونکہ جو لوگ خدا کے حضور میں آتے ہیں وہ یہ باتیں نہیں سوچتے، کیونکہ وہ خدا کے حضور سے برکت لینے کے لیے آتے ہیں۔ جب یہ باتیں سوچتے ہیں تو ہم اپنی جو برکت والی زندگی ہے اس کو بھی خراب کرتے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ آج کا ٹاپک کیا ہے یاد ہے؟ میں اپنے دل کے تمام بوجھ خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اپنے دل کے سارے بوجھ کدھر سپرد کرتا؟ خدا دے۔ تے سارے بوجھ جو سپرد کریں گے تو پھر ہی برکت پاواں گے۔ تے جے سارے اپنے جڑے بوجھ نے خدا دے سپرد نہ کیتے تو پھر سانوں برکت نہیں ملے گی۔ جس طرح زبور 30 نکالیے گا، اس کی چوتھی آیت سے لے کے چھٹی آیت تک ذرا پڑھے گا۔ جی زبور 30 اس میں یوں لکھا ہے، خداوند کی ستائش کرو۔ خداوند کی کیا کرو؟ ستائش کرو۔ خداوند کی کرنا ہے؟ ستائش کرنا ہے۔ داؤد کی کہنا ہے میں خوش ہے جو مینوں ذرا اچھی بولو کہ شرما رہے جی، میں خوش ہے جو مینوں کہ آؤ یہوہ دے آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ کہتا ہے خداوند کی ستائش کرو۔ زبور 30 میں یہ بات لکھی گئی، خداوند کی ستائش کرو۔ جی آگے بڑھے گا۔ اے اس کے مقدس، اے اس کے مقدسو، کنہاں نوں کیا گیا ہے؟ مقدساں نوں، جڑے عہدے لوگ نے انہاں نوں کیا گیا ہے؟ ستائش کرو۔ تے کی انہاں نوں کیا گیا جڑے بے ایمان نے، انہاں نوں کیا گیا جڑے دھوکھے باز نے، انہاں نوں کیا گیا جڑے چرچ نہیں آندے، انہاں نوں کیا گیا ہے کہ جڑے اودے مقدس لوگ نے جڑی اودی عبادت کرتے ہیں، انہاں نوں کیا ہے کہ تسی خدا دی کی کرو؟ ستائش کرو۔ جی آگے بڑھے گا۔ اور اس کے قدوس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو۔ اس کے قدس کو یعنی کہ اس کی مقدس باتوں کو، اس کی مقدس چیزوں کو، اس کے مقدس خیالات کو کیا کرنا ہے؟ یاد کر کے شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کیا کرو، ہر ایک بات میں۔ جی آگے بڑھیے گا۔ کیونکہ اس کا قہر، یہ بات ہے کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے۔ کہتا ہوں قہر ایڈا زیادہ نہیں ہے گا، وہ تے ایڈا غصہ نہیں کرتا، تھوڑی دیر ਲਈ غصہ آتا ہے پر پھر نہیں کرتا ہے، خدا معاف کر دیتا ہے۔ غصہ اس کو ضرور آتا ہے، قہر آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ ہیکل میں جب کبوتر فروش اور جو دکانیں لگی ہوئی تھی اس پر بھی یسوع کو غصہ آیا، اور کیا کیا؟ سارا کچھ الٹ دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دکانہ داریوں میرا ختم ہوا کام، پھر چلنا شروع ہو گیا۔ پھر خدا نے پھر انہیں کہنا تھا کام یہ ہے۔ جدو نوح کے وقت میں جب طوفان آیا اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت بھی لوگ جو تھے گناہ میں تھے، پانی آیا، لوگ مر گئے، اور جب نوح دوبارہ کشتی سے نکلا تو اس نے پھر گناہ کیا، اور خداوند نے اس وقت افسوس کیا، میں نے جانا بھی مار دیا نے۔ انسان کی تو روش ہی گناہ میں ہے، انسان کی تو سوچ ہی گناہ میں ہے، انسان کے خیالات اس گناہ میں ہے۔ میں نے اتنے لاکھوں لوگ جو ہیں، کروڑوں لوگ جو ہیں ایسے ہی مار دیے۔ خدا کو افسوس ہوا اس بات میں، کیونکہ انسان گناہ سے نکلنا ہی نہیں چاہتا،
انسان جو ہے وہ گناہ بھری زندگی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اور خدا افسوس کرتا ہے. ہاللیلویا. جی آگے پڑھیے گا. اس کا کرم جو ہے وہ عمر بھر کا ہے. خدا تے چاہتا ہے کہ میرا جڑا کرم ہے نا, میری جڑی محبت ہے, میرا جڑا پیار ہے وہ ہمیشہ تک رہے. جان دینے تک وفادار رہے گا تو پھر تجھے زندگی کا تاج ملے گا. ہاللیلویا. جان دینے تک وفادار رہے گا تو زندگی کا تاج ہے, اور اگر جان دینے تک ہم وفادار نہیں رہتے تو زندگی کا تاج ہم کھو دیں گے. اسی اگر خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں, اگر ہم خدا کی وفاداری میں نہیں رہتے, یعنی کہ اسی سمجھنے ہیں کہ اسی ساڈے تون تے تلوار رکھے گا تو پھر اسی کہاں گے اسی تو یسوع دے بندے ہیں. نہیں, یعنی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ جو چل جاتے ہیں, آپ جو خدا کی باتیں کرتے ہیں, آپ جو خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں, آپ جو اپنے کام کر رہے ہیں, اگر اس میں بھی آپ ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے کام, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کرم جو ہے وہ آپ پر نہیں رہے گا. آپ انکاری کر رہے ہیں آپ خدا کی, کیونکہ آپ اپنے کام کو پراپر طریقے سے نہیں کر رہے. جی آگے بڑھیے گا. رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آئے گی. رات کو رونا پڑے, اسی رات کو رونا نہیں. خداوند میں بڑا گنہگار, رات کو سون تو پہلے جو دعا کر رہے نا سی, تو جیسے اپنی بڑی غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں. مانگتے بھی نہیں مانگتے, مانگتے کہ نہیں مانگتے, ذرا اچھی بولو, مانگتے جی کہ نہیں مانگتے. جی دعا کرتے تو میری مانگتے ہو گے, جڑے دعا نہیں کرتے وہ معافی بھی نہیں مانگتے ہونے. تو جو رات کو دعا کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوں گے, اور جب معافی مانگتے ہیں تو اس میں شاید وہ روتے بھی ہوں, شاید آنسو بھی بہتے ہوں, لیکن اگر وہ روتے نہیں ہیں, دعا نہیں کرتے, آنسو نہیں بہاتے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر جو ہے وہ رات کو رونا ان کا ویسے کا ویسے رہتا ہے. لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے رات کو شاید رونا پڑے, آپ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خدا کے حضور شاید آنسو بہانے پڑے, لیکن جب آپ آنسو بہائیں گے, کلام میں کیا لکھا ہے زبور 126 میں, دیکھا جو آنسو کے ساتھ بولتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ, جو آنسو کے ساتھ بہیں گے وہی خوشی کے ساتھ کاٹیں گے نا. رات کو شاید رونا پڑے, تو جب روو گے تو پھر ہی کل بنے گے نا. تو جو روئے ہی نا, بیج بو دو زمین دے وچ, تو جب پانی نہ دو تو پھر بیج اگے گا, زمین نرم ہوئے گی, زرخیز ہوئے گی. پانی دو گے تے زرخیز زمین ہوئے گی تے بیج اگے گا نا. تے آنسو بہاؤ گے تے خدا جڑا تہاڈے آنسو دی قدر کرے گا. آمین. اگر آنسو نہیں بہاتے تو پھر کہتا ہے جو رات کو روئیں گے وہ صبح کو خوشی ان کی زندگی کے اندر آئے گی. رات کو شاید رونا پڑے اور صبح خوشی کی نوبت ہوگی, صبح خوشی آئے گی. اور اگر ہم راتوں کو روئیں گے نہیں تو جے اسی رواں گے تو پھر ہی خدا بھی ساری دعا سنے گا. آمین. ہاللیلویا. بات کی سمجھ آ رہی, سمجھ آ رہی نا بات. ہاللیلویا. آگے جا سکتے ہیں. آگے بڑھیے گا. میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. اقبال مندی, جدو اسی بات رہے ہونے ہیں, جدو اسی سرفراز ہو رہے ہونے ہیں, جدو اسی پی این دی جاب تو کسی اچھی سیٹ تے آنے ہیں, وہ تو پھر اتنے اچھی سیٹ تے جانے ہیں, وہ تو پھر اچھی سیٹ تے جانے ہیں. تو پھر کیوں ہے, کہتا ہے میں اپنی اقبال مندی کے وقت یہ میں نے کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی. تو جے اسی وڈیاں سیٹاں تے چلے جائیے, پہلے اسی بڑے عاجز ہوندے ہیں, تو جس طرح سیٹاں بدلدیاں نے تو ساڈے اندر آکڑی آ جاندی ہے, ساڈے اندر جڑا نا وہ بڑی غرور آ جاندا ہے, تے اسی اپنے اندروں جڑا نا وہ اپنی جڑی نرمی ہے نا, وہ جڑی لچک ہے نا, وہ ختم کر دیندی ہے. پھر ساڈے اندر ایک وکری پراؤڈنس ہوندی ہے, تو وہ پراؤڈنس جو ہے وہی آپ کے لیے جو ہے وہ ڈیووشن کام کرتی ہے, وہ آپ کو نیچے کی طرف پھر گرانا شروع کر دیتی ہے. جبکہ آپ حلیم تھے, آپ عاجز سے. اور ایک گیت ہم پڑھتے ہیں, سنتے بھی ہیں, گیت گاتے بھی ہیں,
ਸਦਾ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਕੜਬਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। हालेलुया हालेलुया। बात की समझ आ रही है ना? तो देखें आजिज़ इंसान जब वो बढ़ता है और गरूर वाला इंसान, आकड़ वाला इंसान जब वो टूटता है। टूटना किसी को पसंद नहीं है, बढ़ना हर इंसान को पसंद है, लेकिन उसके लिए आजिज़ी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आजिज़ नहीं है तो आप बढ़ेंगे नहीं। आजिज़ होना, हलीम होना, शिकस्ता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप आजिज़ होंगे तो आप बढ़ते जाएंगे। आपकी हर बंदा चाहे अदना हो आला हो वो आपकी तारीफ करेगा। और अगर आप गुरूर में हैं, आप आकड़ में हैं, तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। हो सकता है लोग आपको देख के अपना रास्ता ही चेंज कर दें, ऐसा भी होता है। इसलिए आजिज़ होना बहुत ज़रूरी है। जरा इस्तिशरा निकालिएगा 28 बाब, उसकी 10 आए। इसमें यूँ लिखा है, और दुनिया की सब कौमें, 22 बाब और उसकी 10वीं पहली है। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान पहचानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको क्या करेगा? सरफराज करेगा। हालेलुया। कहता है अगर तू खुदावंद अपने खुदा की गल नूं सुनेगा ते सुनना नहीं, जान पहचानी ना सुनना है, बड़े ध्यान नाल अपनी जान तो बच के। तो असीं कलाम सुनने हैं, तो सुन के जिसले चर्चों बाहर गए कलाम खत्म, ते चिड़ियां आंदियां ने, परिंदे आंदे ने, वो की करते ने, चुग के बीज नूं ले जाते ने। ते ये किहड़े चिड़े ते परिंदे ने, किहड़े जानवर ने? ये वो ने जिहड़े तुहाडे दोस्त ने, बुरे दोस्त, बुरे रिश्तेदार, जिहड़े तुहानूं चर्च आउण तों रोकदे ने, क्योंकि दोस्त ही हैं जो आपको चर्च आने से रोकेंगे। रिश्तेदार हैं जो जिनको कोई काम नहीं होता, वो कहेंगे कि चल फलां रिश्तेदारों चलने हैं, आज छुट्टी है, तो वो क्या करेंगे? वो आपके घर आ जाएंगे। आपका चर्च का टाइम होगा, आपको चर्च आने से रोक देंगे। आपको आपके चर्च जाना है, दोस्त पहले ही फोन कर देंगे, और यार आज फलां जगह तो जाना है, चला जरा चलिए। तो दोस्त की करेगा? उसे टाइम तैयार हो जाएगा, चर्च नहीं आएगा, अपने दोस्त की बात को अहमियत देगा। और कलाम में क्या लिखा है? अगर तू खुदावंद अपने बात की जान पहचानी से मानकर उनके सब हुक्मों पर अमल करे, तो खुदा तुझे क्या करेगा? आज के दिन जो तुझको देता है, एहतियात से अमल करे, तो खुदा सब कौमों से ज्यादा तुझको क्या करेगा? सरफराज करेगा। सरफराजी खुदा की तरफ से है, किसी इंसान की तरफ से नहीं है। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं तो खुदा के कलाम पर अमल करना सीख लें, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना सीख लें। अगर खुदा का कलाम आपके अंदर होगा तो फिर आप बरकत पाएंगे। तीसरा यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 11वीं आयत निकालेगा। ऐ प्यारे बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। ऐ प्यारे कलाम में बताया गया है, कहता ऐ प्यारे, कितने प्यार में तुहानूं गल कही जा रही है। कहता ऐ प्यारे, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे बेटे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। बड़े प्यार में गल की जा रही है, बड़े प्यार में क्या जा रहा है। खुदा जिहड़ा वो प्यार नाल भी गल करता है, खुदा गुस्से नाल भी करता है, प्यार नाल भी गल करता है। ते मां प्यो जिहड़ा है वो भी गुस्से नाल गल करता है ते प्यार नाल गल करता कि नहीं करता। ते जे असीं माँ बाप की गल नूं प्यार वाले नहीं सुनते हैं, गुस्से वाले नहीं सुनते हैं, तो बरकत फिर ही है। क्योंकि माँ बाप अगर गुस्से में कुछ कहता है तो इसका मतलब है वो आपकी बरकत है, क्योंकि आपको बुराई से बचा रहे हैं। जिधर आगे बढ़िएगा, नेकी करने वाला खुदा से, नेकी करने वाला जिहड़ा खुदा वालों है। जी आगे,
बदी करने वाले ने खुदा को नहीं खुदा देखा। ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੇ खुदा ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ही नहीं, ਉਹਨੇ कभी खुदा ਨੂੰ जाने ही नहीं है, उसने कभी खुदा को देखा ही नहीं है, उसने कभी खुदा की कुर्बत में आना सीखा ही नहीं है, क्योंकि ना तो उसका माँ बाप उसको संडे स्कूल लेके गया, ना उसने जो है संडे स्कूल की राह देखी, ना चर्च की राह देखी, इसलिए कि वो बदी करता है। उसके माँ बाप भी खुदा से दूर हैं और उसके बच्चे भी खुदा से दूर हैं। इसलिए खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करना है। ऐ प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। नेकी करने वाला खुदा से है और बदी करने वाले ने खुदा को देखा ही नहीं है। बदी करने वाले ने कभी खुदा को नहीं देखा, इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान करें। जी पहला तस्लीम निकालेगा, उसका 4 बाब, उसकी गर्ज ए भाइयों, तीसरी है, चौथा बाब तीसरी है। चनाचा खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। खुदा की मर्जी है कि तुसी पाक बनो। हालेलुया। खुदा की क्या मर्जी है? हम पाक बने। जैसा टॉपिक ही है, मैं अपने दिल के तमाम बोझ तेरे सुपुर्द करता हूँ। तो खुदा की मर्जी है, चनाचा खुदा की मर्जी है कि हम पाक बने। खुदा की मर्जी को अगर हम जान जाएंगे तो हम जरूर पाक बनेंगे। और अगर हम खुदा की मर्जी को नहीं जानते, अगर हम खुदा की मर्जी को नहीं पहचानते, तो फिर हम पाक भी नहीं बन सकते, हम खुदा से दूर रहेंगे और खुदा की हजूरी से भी हम खुदा के पास आते हैं, लेकिन खुदा से अगर हमारा लगाव नहीं है, खुदा के साथ हमारी रफ़ाकत नहीं है, खुदा को हम नहीं जानते, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। खुदा जो है वो चाहता यही है कि मेरे लोग पाक बने और मेरे लोग मेरी हजूरी में आए, मेरे लोग खुदा के साथ जुड़े रहें और खुदावंद से अपनी बरकत को रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे चीज़ों, आज का जो खूबसूरत पैगाम है, मेरा ईमान है कि ज़रूर आप लोगों ने इस कलाम की वजह से बरकत पाई होगी। आमीन। और हमें हर कलाम, जो भी हम कलाम सुनते हैं खुदा का, कलाम में से हमें अपनी गलतियां नजर आती हैं। आती है कि नहीं आती? कितनों कितनों अपनी गलतियां नजर आती हैं? सारे नजर आती हैं, कितने नजर आती हैं? हम सबको अपनी गलतियां नजर आती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम एक आईना है। खुदा का कलाम क्या है? एक आईना है, और आईना झूठ नहीं बोलता। आईने में जो कुछ होता है वही नजर आता है, और खुदा का कलाम एक आईना है। और जब हम आईने को देखते हैं, जब खुदा के कलाम को देखते हैं, तो फिर हमें अपनी गलतियां भी नजर आती हैं, हमें अपनी खताएं भी नजर आती हैं, और हम इस वक्त हम बैठे हैं और इस बात में हम ये भी कहते हैं कि हुण मैं ठीक हो जाऊंगा, हुण मैं अपनी गलतियां छाड़ दूंगा, हुण मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन चर्च से बाहर जाते ही हमारे वही काम शुरू हो जाते हैं। अगर आप खुदा के घर में बैठे ये बात करते हैं तो उस पर ज़रूर अमल करें, ताकि खुदा आपके खाने पर, आप पर और आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े और अजीब और जलाली काम करें। खुदा ने इस्लाम की वजह से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।